آج ہم دیکھیں گے کہ مخصوص نشستوں کا حقدار کون ہوگا۔ سپریم کورٹ نے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق اپیل پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ 8 فروری کے انتخابات کے بعد 5 ماہ کے دوران صدر، وزیر اعظم، کابینہ اور سینیٹرز نے حلف اٹھا لیا، لیکن ایک معاملہ ایسا ہے جس کا آج تک فیصلہ نہیں ہو سکا، وہ ہے مخصوص نشستوں کا۔ آج سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کے کیس پر 7ویں اور آخری سماعت کافی دلچسپ رہی، جہاں آج 2018 اور 2024 کے انتخابات کے موازنے کی بازگشت بھی سنائی دی۔ آج دوران سماعت چیف جسٹس آف پاکستان نے تحریک انصاف کے وکیل سے پوچھا کہ 2018 میں الیکشن کمیشن ٹھیک تھا۔ اس پر تحریک انصاف کے وکلا 2018 کے انتخابات کی شفافیت کے حوالے سے عدالت کو مطمئن نہیں کر سکے۔ اس موقع پر جسٹس اطہر من اللہ کا کہنا تھا کہ راجہ صاحب، آپ سے بھی سچ نہیں بولا جا رہا۔ 2018 میں مسلم لیگ نون کے ساتھ وہی کچھ ہوا جو آج تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے۔ عدالت میں مخصوص نشستوں کے تناسب کے حوالے سے جب سنی اتحاد کونسل کے وکیل فیصل صدیقی نے بات کی کہ خیبر پختونخوا میں 18 نشستیں جیتنے والے کو 30 نشستیں مل گئیں، جس پر چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ آپ کی منطق کے مطابق آپ کو تو پھر 0 سیٹ ملنی چاہیے کیونکہ آپ کوئی سیٹ نہیں جیتے۔ جسٹس جمال خان بندوخیل نے سنی اتحاد کونسل کے وکیل سے پوچھا کہ کیا جمعیت علماء اسلام فے کو نشستیں نہیں ملنی چاہیے، جس پر فیصل صدیقی نے کہا کہ اس کیس کے مطابق نہیں ملنی چاہیے۔ اس کے علاوہ مخصوص نشستوں کے معاملے پر بلوچستان عوامی پارٹی سے متعلق الیکشن کمیشن کا فیصلہ قانون پر مبنی تھا، جس پر جسٹس عرفان سعادت نے کہا کہ سنی اتحاد کونسل نے انتخابات میں حصہ ہی نہیں لیا، جبکہ بلوچستان عوامی پارٹی نے انتخابات میں حصہ لیا تھا۔ اس بنیاد پر سمجھتا ہوں کہ آپ کا کیس مختلف ہے۔ دوران سماعت تحریک انصاف کی خواتین ونگ کی صدر کنول شوذب کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ الیکشن کمیشن عدالت سے ریکارڈ چھپا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن نے مکمل دستاویزات جمع نہیں کروائے، جس پر جسٹس شاہد وحید نے کہا کہ کسی زمانے میں حکومت اور آئینی ادارے نیک نیتی سے فریق بنتے تھے، اب تو الیکشن کمیشن مقدمہ ہر صورت جیتنے آیا ہے۔ جب عدالت نے سلمان اکرم راجہ سے پوچھا کہ تحریک انصاف میں ہوتے ہوئے سنی اتحاد کونسل میں جانا درست ہے، اس پر سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے غلط فیصلے کے ذریعے آزاد قرار دیا۔ آزاد قرار دیے جانے پر سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کی۔ اس کے بعد اس اہم کیس کا فیصلہ عدالت نے محفوظ کر لیا۔ سپریم کورٹ کے 13 رکنی بینچ کا فیصلہ کیا ہوگا اور اس کے ملکی صورتحال پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، ہم آج اس حوالے سے 5 سوال پوچھتے ہیں۔ سوال نمبر 1، انتخابات کو ہوئے 5 ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے، اگر مخصوص نشستیں سنی اتحاد کونسل اور اسمبلیوں میں موجود دوسری سیاسی جماعتوں کو نہیں ملتی تو یہ پھر آخر کس کو ملیں گی؟ سوال نمبر 2، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ دوران سماعت متعدد بار ریمارکس دے چکے ہیں کہ مخصوص سیٹوں کا معاملہ آئین کے متن کے مطابق دیکھنا چاہیے۔ اگر سنی اتحاد کونسل کے علاوہ باقی جماعتوں کو ان کی جیتی نشستوں سے زیادہ مخصوص نشستیں ملتی ہیں تو کیا عدالت کا یہ عمل آئین اور قانون کے مطابق ہوگا؟ سوال نمبر 3، کیا آئین یا الیکشن ایکٹ میں اس بات کو یقینی بنایا گیا ہے کہ آزاد امیدوار صرف اسمبلی میں موجود کسی سیاسی جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں؟ سوال نمبر 4، جسٹس اطہر من اللہ کا کہنا ہے کہ آپ یہ نظر انداز نہیں کر سکتے کہ 8 فروری کے انتخابات کن حالات میں ہوئے۔ کیا سپریم کورٹ صرف مخصوص سیٹوں کے حوالے سے آئین کو دیکھ کر فیصلہ دے گی یا الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے بعد پیدا ہونے والی حقائق کو بھی مد نظر رکھا جائے گا؟ سوال نمبر 5، اگر سپریم کورٹ کا 13 رکنی بینچ کسی بھی جماعت کو مخصوص سیٹیں نہیں دیتا تو ایسی صورت میں نامکمل قومی اور صوبائی اسمبلیاں 5 سال تک کام کریں گی۔